یہاں تو اس حویلی میں یہ رہے گی یا پھر میں؟ میرب کی آواز پوری حویلی میں گونجی تھی۔ اس نے روتے ہوئے قیس کا گریبان دونوں ہاتھوں سے جکڑ رکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، دکھ تھا اور وہ کرب تھا جو اس کے وجود کو ریزہ ریزہ کر رہا تھا۔ اس کے سامنے کھڑا وہ شخص قیس نہیں لگ رہا تھا، وہ کوئی اجنبی تھا جس نے اپنی انا اور خاندان کی جھوٹی روایات کی خاطر میرب کی محبت کو پیروں تلے رون دیا تھا۔ قیس نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ اپنے گریبان سے نیچے کی طرف جھٹکا اور اسپاٹ لہجے میں بولا، میری بیوی ہے وہ، اور اسی حویلی میں رہے گی۔ ویسے بھی 3 سال سے تم مجھے اولاد تو دے نہیں سکی، کیا ہی کر لو گی تم؟ قیس کے الفاظ نے اسے توڑ کر رکھ دیا۔ یہ الفاظ نہیں تھے، پگھلا ہوا سیسا تھا جو اس کے کانوں کے راستے روح میں اتر گیا۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہوئی۔ اس کی نظروں کے سامنے وہ لمحے گھوم گئے جب قیس نے اس سے محبت کے دعوے کیے تھے، وہ محبت جس کی خاطر اس نے شہر کی رنگینیاں چھوڑ کر اس گاؤں کی خاک چھاننا قبول کی تھی۔ آج اسی محبت کا صلہ اسے سوکن کی صورت میں دیا گیا تھا۔ قیس اس دوسری لڑکی کا ہاتھ تھامے مضبوطی سے کھڑا تھا، جیسے وہ کوئی بہت بڑی جنگ جیت کر آیا ہو۔ اوپر کی گیلری سے بیگم نواز شاہ یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ ان کے ماتھے پر بلوں کا جال تھا اور آنکھوں میں شعلے بھڑک رہے تھے۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے آئیں۔ ان کے چلنے کی آواز میں وہ تکبر تھا جو ہمیشہ سے اس خاندان کا خاصا رہا تھا۔ کون ہے یہ لڑکی؟ کیوں لے کر آئے ہو اسے یہاں؟ تم جانتے ہو یہ ہماری روایات میں نہیں ہے، اگر دوسری شادی ہی کرنی تھی تو کسی خاندانی لڑکی سے کرتے۔ یہ کمی کمینیوں کی بیٹی ہماری بہو کیسے بن سکتی ہے؟ تم نے خاندان کی ناک کٹوا دی قیس۔ لوگ کیا کہیں گے کہ شاہ خاندان کا وارث ایک ایسی لڑکی کے پیٹ سے جنم لے گا جس کا اپنا کوئی شجرہ نسب نہیں۔ بیگم نواز شاہ کی آواز میں حقارت کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کے اس فیصلے پر سیخ پاتی۔ انہیں دوسری شادی پر اعتراض نہیں تھا، اعتراض تھا تو صرف اس لڑکی کے حسب نسب پر۔ ان کے لیے بہو کا انسان ہونا معنی نہیں رکھتا تھا، بلکہ اس کا خاندان پس منظر اہم تھا۔ قیس نے ماں کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں عجیب سی وحشت تھی، ایک ایسی دیوانگی جو صرف اولاد کی چاہ میں انسانوں کو اندھا کر دیتی ہے۔ ماں، آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں میں نے یہ شادی صرف اور صرف اولاد کے لیے کی ہے۔ کیا ہوا اگر یہ غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں؟ مجھے اولاد تو دے گی، ہمارا وارث تو دنیا میں لائے گی۔ مجھے اس کی ذات پات سے غرض نہیں، مجھے صرف اپنے خون سے غرض ہے جو اس جاگیر کو سنبھالے۔ میرب جو پتھر کی مورت بنی تھی، قیس کے اس جملے سے اس کے اندر بھڑکتی آگ پر تیل کا کام کیا۔ وہ غصے اور تذلیل کے احساس سے دل ملا اٹھے۔ وہ آگے بڑھی اور قیس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے جھنجھوڑا۔ بہت دعوے دار تھے تم تو محبت کے، بس ختم ہو گئی تمہاری محبت۔ صرف ایک وارث کی خاطر تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ میری 3 سال کی ریاست، میری وفاداری، میری محبت سب مٹی میں ملا دی۔ کیوں لائے ہو اس عورت کو میرے گھر میں؟ یہ میرا گھر ہے، شاہ خاندان کی اکلوتی بہو صرف اور صرف میں ہوں۔ اسے ابھی نکالو یہاں سے، میں برداشت نہیں کروں گی قیس۔ میں اپنی چھت تلے کسی اور کو تمہارے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی۔ قیس نے میرب کے ہاتھوں کو اپنے سینے سے ہٹایا اور سرد مہرے سے بولا۔ اس کے لہجے میں برف جیسی ٹھنڈک تھی۔ یہ اب کہیں نہیں جائے گی، تمہیں اس کے ساتھ ہی رہنا ہوگا، اور اگر تم نہیں رہ سکتی تو یہ تمہارا مسئلہ ہے، میرا نہیں۔ مجھے وارث چاہیے اور وہ یہ لڑکی مجھے دے گی۔ تم اس حقیقت کو جتنی جلدی تسلیم کر لو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ میرب کو لگا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے کر مسل دیا ہو۔ یہ وہ قیس تو نہیں تھا جس سے اس نے محبت کی تھی، اتنی محبت کہ اس کے لیے اس نے اپنے آپ کو مکمل طور پر بدلا تھا۔ میرب نواز شاہ کی اکلوتی بھتیجی تھی جو اپنے ماں باپ کے ساتھ شہر میں رہتی تھی۔ نواز شاہ کا چھوٹا بیٹا حماد شاہ شہر میں ہی سیٹل تھا۔ میرب ان کی کل کائنات تھی۔ حماد شاہ اپنی بیٹی کو گاؤں کے فرسودہ رسم و رواج سے دور رکھنا چاہتے تھے، اسی لیے میرب کو گاؤں کی ہوا بھی کم ہی لگنے دیتے تھے، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ تقدیر کے لکھے کو کون ٹال سکتا تھا؟ میرب اکثر چھٹیوں میں گاؤں آتی تھی اور نہ جانے کب اور کیسے سے اپنے کزن قیس شاہ سے محبت ہو گئی۔ قیس بھی اسے بچپن سے چاہتا تھا۔ ان کے خاندان میں رواج تھا کہ خاندان سے باہر شادی نہیں کی جاتی۔ قیس کے لیے واحد آپشن میرب ہی تھی۔ وہ اس کی دیوانی تھی اور وہ اس کا دیوانہ۔ جب قیس کے والد نے حماد شاہ سے رشتہ مانگا تھا تو حماد شاہ فیصلہ میرب پر چھوڑ دیا۔ بیٹا، اگر تم چاہتی ہو تو تمہاری شادی قیس سے کر دی جائے گی، لیکن یاد رکھنا وہاں کے رسم و رواج سخت ہیں۔ اگر تم نبھا سکتی ہو تو ہی ہاں کرنا، ورنہ میں اپنی بیٹی کی خوشیوں کے لیے خاندان کی روایات توڑ دوں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ کل کو میری بیٹی کسی گھٹن میں رہے۔ میرب تو قیس کی محبت میں گرفتار تھی۔ اس نے فوراً ہاں کر دی۔
اسے یاد تھا وہ دن جب قیس نے اس کا ہاتھ تھام کر وعدہ کیا تھا۔ چاندنی رات تھی اور وہ دونوں چھت پر کھڑے تھے۔ تم فکر کیوں کرتی ہو میرا، میں ہوں نا، ہر لمحہ ہر پل تمہارا ساتھ دوں گا، تمہیں کبھی گاؤں کی سختی محسوس نہیں ہونے دوں گا، میری محبت تمہارے لیے ہر مشکل میں ڈھال بن جائے گی۔ اس وعدے نے میرب کے دل میں خوشی بھر دی تھی، مگر شادی کے بعد حقیقت کچھ اور نکلی تھی۔ ہر بات پر ٹوکنا، دوپٹہ اوڑھنا، اونچی آواز میں بات نہ کرنا، یہ سب بیگم نواز شاہ کے قوانین تھے۔ شروع میں قیس نے اس کا ساتھ دیا، اسے سمجھایا کہ جلد سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ اکثر راتوں کو اسے دلاسا دیتا کہ ماں جی کی باتوں کا برا نہ مانا کرو۔ شادی کو 1 سال گزرا تو بیگم شاہ نواز کے سر پر وارث کا بھوت سوار ہو گیا۔ ان کی صبح شام بس اسی بات سے شروع ہوتی اور اسی پر ختم ہو جاتی تھی۔ 1 سال ہو چکا ہے میرب اور قیس تمہاری شادی کو، ابھی تک اس خاندان کا وارث نہیں آیا۔ میری شادی کے 1 سال بعد ہی قیس اس دنیا میں آ گیا تھا۔ یہ جاگیر، یہ زمینیں، ان سب کا کوئی وارث ہونا چاہیے۔ اگر تم میں کوئی کمی ہے تو بتا دو تاکہ ہم اس کا علاج کروائیں یا کوئی اور بندوبست کریں۔ ساس کی یہ باتیں روزانہ کا معمول بن گئی تھی۔ قیس شروع میں ماں کو ٹالتا رہا، ڈاکٹرز کے چکر لگائے، رپورٹس میں دونوں نارمل تھے۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ بس وقت کی بات ہے، اللہ کی طرف سے دیر ہے۔ قیس مطمئن تھا، مگر بیگم نواز شاہ کا دباؤ بڑھتا گیا۔ وہ اسے بانجھ ہونے کے طعنے دینے لگی جو میرب کے دل کو چھلنی کر دیتے۔ 3 سال گزر گئے۔ قیس جو میرب سے ٹوٹ کر محبت کرتا تھا، ماں کی روز روز کی جلی کٹی باتوں اور تانوں سے تنگ آ چکا تھا۔ رپورٹس میں دونوں نارمل تھے، ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ بس وقت کی بات ہے، اللہ کی طرف سے دیر ہے۔ قیس مطمئن تھا، مگر بیگم نواز شاہ کا دباؤ بڑھتا گیا۔ اسے بانجھ ہونے کے طعنے دینے لگی جو میرب کے دل کو چھلی کر دیتے۔ 3 سال گزر گئے۔ قیس جو میرب سے ٹوٹ کر محبت کرتا تھا، ماں کی روز روز کی جلی کٹی باتوں اور تانوں سے تنگ آ چکا تھا۔ اس کا رویہ بدلنے لگا، وہ گھر دیر سے آنے لگا، میرب سے بات بات پر الجھنے لگا۔ ہراست اس نے حد ہی کر دی۔ وہ محبت جو کبھی ان کا مان تھی، آج اسی محبت کا جنازہ اٹھ چکا تھا۔ ہال میں خاموشی چھائی ہوئی تھی جسے صرف میرب کی سسکیوں نے توڑ رکھا تھا۔ وہ نظریں اٹھا کر قیس کو دیکھ رہی تھی، شاید اس کی آنکھوں میں پرانا قیس نظر آ جائے، مگر وہاں صرف اجنبیت تھی۔ ٹھیک ہے، پھر مجھے طلاق دے دیں، میرب نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ اس کے منہ سے طلاق کا لفظ نکلتا کہ قیس کا ہاتھ فضا میں بلند ہوا اور اگلے ہی لمحے ایک زوردار تڑاخ کی آواز گونجی۔ یہ آواز اتنی شدید تھی کہ لمحے بھر کے لیے وقت تھم گیا۔ قیس کی آنکھوں میں بھی ایک لمحے کے لیے پچھتاوا ابھرا۔ اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا، مگر اس نے فوراً اپنی مٹھیاں بھینچ لی۔ مردانہ انا اس کے پچھتاوے پر حاوی ہو چکی تھی۔ طلاق کا لفظ دوبارہ اپنی زبان پر مت لانا، تم میری بیوی ہو اور یہی رہو گی۔ قیس نے انگلی اٹھا کر اس سے تنبیہ کی اور نئی نویلی دلہن کا ہاتھ پکڑ کر سیڑھیاں چڑھ گیا۔ بیگم نواز شاہ بھی منہ پسوڑتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ انہیں بیٹے کے تھپڑ مارنے پر کوئی ملال نہیں تھا، بلکہ خوشی تھی کہ بیٹے نے بیوی کو قابو کرنا سیکھ لیا ہے۔ میرب اکیلی ہال میں کھڑی رہ گئی، اس کا وجود لرز رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بھاگی اور دروازہ بند کر لیا۔ وہ دروازے سے ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ گئی اور جی بھر کر روئی۔ وہ کمرہ جو کبھی اس کی اور قیس کی محبت کا امین تھا، آج اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ نہیں کرتا یہ مجھ سے محبت، جھوٹا ہے قیس، اسے صرف اولاد چاہیے، اسے صرف وارث چاہیے۔ میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گی، میں اپنی تذلیل کروا کر یہاں ایک پل نہیں رکوں گی۔ اس کا دل چیخ چیخ کر رو رہا تھا۔ وہ قیس جس کی خاطر اس نے اپنی دنیا بدل لی تھی، آج اسی نے اسے دنیا کے سامنے تماشا بنا دیا تھا۔ وہ کافی دیر بیٹھی وہیں روتی رہی، پھر اچانک اسے اپنے پیٹ میں ایک عجیب سا احساس ہوا۔ اس نے اپنا ہاتھ پیٹ پر رکھا، ایک سنسنی سے اس کے وجود میں دوڑ گئی۔ اس کے وجود میں قیس کی اولاد سانس لے رہی تھی۔ وہ تو آج قیس کو سرپرائز دینا چاہتی تھی۔ وہ پچھلے کئی دنوں سے گھر نہیں آیا تھا اور میرب اس موقع کی تلاش میں تھی کہ جب وہ آئے تو اسے خوشخبری سنائے گی کہ وہ باپ بننے والا ہے۔ اسے لگا تھا یہ خبر سن کر ان کے درمیان کی ساری دوریاں ختم ہو جائیں گی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیسے قیس خوشی سے اسے گلے لگائے گا، کیسے وہ جھوم اٹھے گا، لیکن قیس نے اسے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ میں اسے نہیں بتاؤں گی، کبھی نہیں بتاؤں گی۔ جس اولاد کی خاطر اس نے مجھے ٹھکرایا ہے، اسی اولاد کے لیے وہ ساری عمر ترسے گا۔ یہ بچہ صرف میرا ہے، صرف میرا۔ اس نے الماری کھولی اور اپنا بیگ نکال لیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے مگر ارادہ پکا تھا۔ اس نے چند ضروری کپڑے بیگ میں ڈالے، زیورات اور قیمتی تحائف جو قیس نے دیے تھے سب وہیں ڈریسنگ ٹیبل پر چھوڑ دیے۔ اسے قیس کی دی ہوئی کوئی چیز نہیں چاہیے تھی۔ وہ خالی ہاتھ آئی تھی اور خالی ہاتھ ہی جانا چاہتی تھی۔
سوا اس انمول تحفے کے جو قدرت نے اس کے بدن میں رکھا تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا، حویلی میں ہو کا عالم تھا، سناٹا اتنا گہرا تھا کہ ہوا کے چلنے کی آوازیں بھی خوفناک لگ رہی تھیں۔ سب اپنے کمروں میں سو رہے تھے، شاید جاگ رہے تھے۔ میرب کو اس سے غرض نہیں تھی۔ اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور دبے پاؤں کمرے سے نکل گئی۔ اس نے مڑ کر ایک بار بھی کمرے کو نہیں دیکھا جہاں اس نے اپنی زندگی کے 3 سال گزارے تھے۔ وہ سائی کی طرح چلتی ہوئی گیراج تک پہنچی، اپنی گاڑی نکالی اور بغیر کسی کو کچھ بتائے حویلی کے بڑے گیٹ سے باہر نکل گئی۔ گارڈ سو رہے تھے یا شاید اس کے جانے کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ گیٹ بآسانی کھل گیا، گاڑی سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ میرب کی آنکھوں سے آنسو ابھی بھی رواں تھے، مگر اب ان میں کمزوری نہیں تھی۔ صبح کے 5 بج رہے تھے جب اپنے والدین کے گھر پہنچی۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر چوکیدار نے گیٹ کھولا۔ وہ حیرانی سے میرب کو دیکھ رہا تھا جو اتنی صبح اکیلی آئی تھی۔ میرب گاڑی اندر کر کے سیدھا لاؤنج میں آئی۔ حماد شاہ اور ان کی بیگم فجر کی نماز کے لیے اٹھ چکے تھے۔ میرب کو یوں اچانک اور اس حالت میں دیکھ کر وہ پریشان ہو گئے۔ ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کی لاڈلی بیٹی یوں ویران آنکھوں کے ساتھ دہلیز پر کھڑی ہوگی۔ میرا بیٹا خیریت تو ہے؟ اتنی صبح اور تم اکیلی؟ قیس کہاں ہے؟ حماد شاہ نے آگے بڑھ کر بیٹی کو گلے لگایا۔ باپ کے سینے سے لگتے میرب کا سب ٹوٹ گیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سارا درد، ساری تکلیف آنسوں کی صورت میں بہہ نکلے۔ وہ گھر چھوڑ آئی ہوں میں بابا، ہمیشہ کے لیے چھوڑ آئی ہوں۔ حماد شاہ اور ان کی بیگم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کمرے میں ایک دم سے سوگوار خاموشی چھا گئی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو میرب؟ ہوا کیا ہے؟ کچھ بتاؤ تو صحیح۔ ماں نے اسے پانی پلایا اور صوفے پر بٹھایا۔ ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میرب نے ہچکیوں کے درمیان انہیں سب کچھ بتا دیا، دوسری شادی، تذلیل اور وہ تھپڑ۔ حماد شاہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، ان کی رگیں تن گئیں۔ قیس کی یہ ہمت! اس نے میری بیٹی پر ہاتھ اٹھایا؟ صرف ایک اولاد کی خاطر اس نے دوسری شادی کر لی؟ میں نواز بھائی سے بات کروں گا، بس پورے خاندان کو جواب دے ٹھہراؤں گا۔ نہیں بابا، آپ کسی سے بات نہیں کریں گے، میں اب وہاں کبھی واپس نہیں جاؤں گی اور میرا یہ فیصلہ اٹل ہے۔ ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہی تھی کہ باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ میرب کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ جانتی تھی یہ کون ہے۔ قیس اسے لینے آیا تھا۔ اس کی ہٹ درمی اسے یہاں بھی پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ اگلی صبح ہوتے ہی جب قیس کو معلوم ہوا کہ میرب اپنے کمرے میں نہیں ہے تو وہ سمجھ گیا کہ وہ کہاں گئی ہے۔ اسے اپنی غلطی کا احساس شدت سے ہو رہا تھا۔ غصے اور انا کے خول سے باہر نکل کر اب اسے میرب کی یاد ستا رہی تھی۔ وہ بغیر ناشتہ کیے شہر کی طرف نکل کھڑا ہوا۔ اسے یقین تھا کہ وہ میرب کو منا لے گا جیسے ہمیشہ منا لیتا تھا۔ ڈرائنگ روم میں قیس سر جھکائے بیٹھا تھا۔ حماد شاہ اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہے تھے۔ فضا میں شدید تناؤ تھا۔ چچا، میں میرب کو لینے آیا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں غصے میں تھا، جذبات پر قابو نہ رکھ سکا۔ غلطی؟ حماد شاہ نے طنزیہ ہنسی۔ تم نے دوسری شادی کر لی اور اسے غلطی کہتے ہو؟ تم نے میری بیٹی پر ہاتھ اٹھایا، کیا تمہاری مردانگی بس عورت پر ہاتھ اٹھانے میں ہے؟ مجھے معاف کر دیں چچا، لیکن میں مجبور تھا۔ ماں کا دباؤ تھا، خاندان کا دباؤ تھا، مجھے وارث چاہیے تھا، نسل چلانے کے لیے مجھے یہ کرنا پڑا، اور وارث کے لیے تم نے میری بیٹی کی زندگی برباد کر دی۔ اب چلے جاؤ یہاں سے، میرب تمہارے ساتھ نہیں جائے گی، اس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ قیس نے بے بسی سے میرب کی ماں کی طرف دیکھا جو رو رہی تھی۔ چچی جان، آپ تو سمجھتی ہیں نا ہمارے معاشرے میں اولاد کا ہونا کتنا ضروری ہے۔ میں میرب کو کبھی نہیں چھوڑوں گا، وہ میری پہلی محبت ہے۔ وہ دوسری عورت صرف بچے کی ماں ہوگی، میری بیوی صرف میرب ہے، اس کا مقام کوئی نہیں لے سکتا۔ اتنے میں میرب کمرے سے باہر آئی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور چہرہ اسپاٹ تھا۔ اس نے قیس کی آخری بات سن لی تھی اور اس بات نے اس کے زخموں پر نمک چھڑک دیا۔ میرب، قیس تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ چلو گھر چلیں۔ ماں ناراض ہے مگر میں منا لوں گا، ضد چھوڑ دو۔ میرب نے ہاتھ اٹھا کر اسے وہیں روک دیا۔ اس کی نظروں میں ایسی اجنبیت تھی کہ قیس وہیں ٹھٹک گیا۔ کون سا گھر قیس؟ وہ گھر جہاں میری کوئی عزت نہیں، جہاں مجھے ایک نامکمل عورت سمجھا جاتا ہے، جہاں میری حیثیت ایک سوکن کے آنے سے ختم ہو گئی ہے۔ میرب پلیز ضد مت کرو، لوگ کیا کہیں گے اگر تم یوں گھر چھوڑ کر بیٹھ گئی؟ خاندان میں کیا عزت رہ جائے گی میری؟ قیس پہلی بار نرم پڑا تھا۔ وہ جانتا تھا میرب کے بغیر حویلی ویران ہے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ میرب نے تلخی سے دہرایا۔ جو کہتے ہیں کہتے رہیں، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ میرے دل پر کیا گزر رہی ہے، کیا سوچا ہے تم نے؟ میں کسی کی دوسری ترجیح نہیں بن سکتی قیس، میں بانٹ نہیں سکتی خود کو۔ میرب کی ماں نے آگے بڑھ کر میرب کا کاندھا تھپ تھپایا۔ ان کی ممتا بھی معاشرے کے ڈر سے دبی ہوئی تھی۔
بیٹا جذبات میں فیصلے نہیں ہوتے، قیس شرمندہ ہے، تمہیں اس کے ساتھ چلے جانا چاہیے۔ ویسے بھی دوسری عورت صرف نام کی ہے، جیسے ہی اولاد ہوگی اسے طلاق دے دے گا۔ اپنا گھر مت برباد کرو، عورت کا گھر شوہر کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ ماں بھی اسے سمجھا رہی تھی، انہیں ڈر تھا کہ طلاق یافتہ بیٹی کا بوجھ معاشرہ کیسے برداشت کرے گا، لیکن وہ جانتی نہیں تھی کہ میرب بھی ماں بننے والی ہے۔ میرب نے ہونٹ بھینچ لیے، وہ چیخ چیخ کر بتانا چاہتی تھی کہ وہ بھی امید سے ہے، مگر اس نے اپنی زبان بند رکھی۔ اگر اس نے بتا دیا تو قیس اسے زبردستی لے جائے گا، صرف اس بچے کے لیے، اور میرب اپنی اولاد کو اس ماحول میں نہیں پالنا چاہتی تھی جہاں عورت کی عزت صرف اس کی سرخیزی سے ہو۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی اولاد بھی ان ظالمانہ روایات کی بھینٹ چڑھے۔ نہیں ماں، میں نہیں جاؤں گی۔ قیس کا پارا چڑھنے لگا، اسے انکار سننے کی عادت نہیں تھی۔ میرب تم میری بیوی ہو اور تمہیں میرے ساتھ چلنا پڑے گا۔ شرافت سے چل رہی ہو یا میں زبردستی لے جاؤں؟ قانون اور شرع دونوں میرے ساتھ ہیں، آپ یہاں سے چلے جائیں قیس، ورنہ میں پولیس کو بلوا لوں گی۔ حماد شاہ نے گرج کر کہا، ان کا صبر بھی اب جواب دے چکا تھا۔ قیس نے نفرت بھری نظروں سے میرب کو دیکھا اور دانت پیستے ہوئے باہر نکل گیا۔ تم پچھتاؤ گی میرب، بہت پچھتاؤ گی، میں تمہیں کبھی چین سے جینے نہیں دوں گا۔ وہ چلا گیا تھا، مگر میرب جانتی تھی کہ یہ معاملہ اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوگا۔ ماں باپ کے چہروں پر موجود پریشانی اسے بتا رہی تھی کہ اس کا یہاں رہنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ ہر آنے والا دن ایک نیا تانا لائے گا، رشتہ دار باتیں بنائیں گے، محلے والے سوال کریں گے۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے فیصلہ کر لیا، وہ اپنے ماں باپ پر بوجھ نہیں بنے گی، وہ اپنی جنگ خود لڑے گی۔ اس نے پیٹ پر ہاتھ رکھا، مجھے تمہارے لیے مضبوط ہونا پڑے گا، ہم دونوں اس دنیا کا اکیلے مقابلہ کریں گے۔ قیس کے جانے کے بعد لاؤنج میں ایک بھاری خاموشی چھا گئی۔ بیٹا تم سمجھ کیوں نہیں رہی؟ قیس تمہارا شوہر ہے اور وہ شرمندہ بھی ہے۔ اس نے غصے میں ہاتھ اٹھایا تھا، وہ خود کہہ رہا ہے کہ اس سے غلطی ہوئی ہے۔ حماد شاہ نے نرمی سے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ میرب نے بے یقینی سے اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ غلطی بابا؟ دوسری شادی کرنا غلطی ہے؟ مجھ پر ہاتھ اٹھانا غلطی ہے؟ آپ جسے غلطی کہہ رہے ہیں وہ میرے لیے موت کا پروانہ ہے۔ اس شخص نے میری محبت کا تماشا بنا دیا اور آپ چاہتے ہیں کہ میں واپس اسی تماشے کا حصہ بن جاؤں؟ بیگم حماد نے آگے بڑھ کر میرب کا ہاتھ تھاما اور اسے صوفے پر بٹھایا۔ دیکھو میرب، جذبات سے فیصلے نہیں کیے جاتے، تمہیں عملی طور پر سوچنا ہوگا۔ اس عورت کی کیا اوقات اس کے سامنے؟ وہ غریب ہے، کمزور ہے، صرف ایک وارث پیدا کرنے کی مشین۔ جیسے ہی اولاد ہوگی قیس اسے فارغ کر دے گا یا پھر وہ حویلی کے کسی کونے میں پڑی رہے گی۔ راج تو تم ہی کرو گی نا، تم خاندانی ہو، اس گھر کی اصلی بہو ہو۔ ماں کے منہ سے یہ الفاظ سن کر میرب کو لگا جیسے اس کا دم گھٹ رہا ہو۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی ماں باپ ہیں جنہوں نے اسے ہمیشہ سر اٹھا کر جینا سکھایا تھا۔ آج وہی لوگ اسے سمجھوتا کرنے اور اپنی انا کو کچلنے کا درس دے رہے تھے۔ آپ لوگ بھی وہی باتیں کر رہے ہیں جو قیس کی ماں کرتی تھی۔ اولاد، وارث، خاندان، کیا میری اپنی کوئی ذات نہیں ہے؟ کیا میں صرف اس لیے واپس جاؤں کہ وہ عورت کمتر ہے؟ نہیں ماں، میں وہاں نہیں جا سکتی۔ جس گھر میں میری عزت نہیں وہاں میرا کوئی کام نہیں۔ لیکن بیٹا معاشرہ کیا کہے گا؟ طلاق کا دبا پوری زندگی تمہارے ساتھ رہے گا، لوگ باتیں بنائیں گے کہ خاندانی لڑکی گھر نہیں بسا سکی۔ حماد شاہ کی آواز میں بے بسی تھی۔ میرب نے نفی میں سر ہلایا۔ لوگوں کی باتوں کے ڈر سے میں جہنم میں نہیں چل سکتی بابا، میں فیصلہ کر چکی ہوں، میں قیس کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ رات گہری ہو چکی تھی، حماد شاہ اور ان کی بیگم تھک ہار کر اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ یہ سوچ کر کہ صبح میرب کا غصہ ٹھنڈا ہوگا تو وہ مان جائے گی، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ میرب کا غصہ اب ایک ٹھوس فیصلے میں ڈھل چکا تھا۔ میرب نے اپنے کمرے میں بستر پر لیٹی چھت کو گھور رہی تھی۔ اس کا ہاتھ لاشعوری طور پر اپنے پیٹ پر تھا۔ اس تنہے وجود کا احساس اسے بار بار جھنجھوڑ رہا تھا۔ میں تم سے اس ماحول میں نہیں پلنے دوں گی جہاں عورت کی حیثیت جوتے کے نوک کے برابر ہے، جہاں تمہارے باپ کو تمہاری ماں سے زیادہ ایک وارث کی طلب ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا، اگر وہ یہاں رہی تو اس کے ماں باپ جذباتی دباؤ ڈال کر اسے واپس بھیج دیں گے، اور اگر قیس کو اس بچے کی خبر ہو گئی تو وہ بچہ چھین لے گا۔ وہ یہ رسک نہیں لے سکتی تھی۔ رات کے تیسرے پہر جب پورا گھر نیند کی وادیوں میں تھا، میرب اٹھی۔ اس نے اپنا وہی بیگ اٹھایا جو وہ حویلی سے لائی تھی، اپنی کچھ جمع پونجی اور زیورات جو اس کے اپنے تھے بیگ میں ڈالے۔ اس نے ایک نظر اپنے والدین کے کمرے کے بند دروازے پر ڈالی۔ آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، مگر اس نے انہیں بہنے کی اجازت نہیں دی۔ مجھے معاف کر دینا بابا، لیکن مجھے اپنی اور اپنے بچے کی عزت بچانی ہے۔
وہ دبے پاؤں پچھلے دروازے سے نکلی. باہر سڑک پر سناٹا تھا. اس نے ٹیکسی منگوائی اور سیدھا بس ٹرمینل کا رخ کیا. وہ اس شہر سے اتنا دور جانا چاہتی تھی جہاں قیس کا سایہ بھی اس تک نہ پہنچ سکے. بس ٹرمینل پر ہجوم تھا مگر میرب کو کوئی ڈر محسوس نہیں ہو رہا تھا. اس کے اندر ایک ماں جاگ چکی تھی جو اپنے بچے کے لیے شیرنی بن گئی تھی. اس نے دوسرے بڑے شہر کی ٹکٹ لی اور بس میں بیٹھ گئی. جیسے ہی بس چلی اس نے پیچھے مڑ کر شہر کی روشنیوں کو دیکھا جو دھندلی ہوتی جا رہی تھی. ایک آنسو اس کے رخسار پر لڑکا جسے اس نے فوراً صاف کر دیا. اب رونے کا وقت ختم ہو چکا, اب لڑنے کا وقت تھا. اگلی صبح حماد شاہ کے گھر میں کوہرام مچ گیا. جب وہ ناشتے کی میز پر میرب کا انتظار کر رہے تھے اور وہ نہیں آئی تو بیگم حماد اس کے کمرے میں گئی. وہاں خالی بستر اور کھلی الماری دیکھ کر ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. حماد سنیے, میرب کمرے میں نہیں ہے. حماد شاہ بھاگتے ہوئے آئے. انہوں نے پورا گھر جان مارا مگر میرب کا کہیں نام و نشان نہیں تھا. کہاں جا سکتی ہے وہ؟ کہیں قیس تو نہیں لے کے اسے زبردستی؟ حماد شاہ کو فوراً قیس کا خیال آیا. انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے قیس کا نمبر ملایا. دوسری طرف قیس حویلی میں بے چین ٹہل رہا تھا. فون بجتے ہی اس نے لپک کر اٹھایا. اسے امید تھی کہ میرب ہوگی. چچا جان, کیا میرب مان گئی؟ میں ابھی اسے لینے آتا ہوں. قیس تم کہاں ہو؟ میرب تمہارے پاس ہے کیا؟ سچ بتانا قیس, ورنہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. حماد شاہ کی گھبراہٹ بھری آواز سن کر قیس کے دل کی دھڑکن رک گئی تھی. نہیں چچا جان, وہ میرے پاس نہیں ہے. کیا مطلب؟ وہ وہاں نہیں ہے. وہ کہاں گئی؟ وہ گھر پر نہیں ہے قیس. اس کا سامان بھی غائب ہے. وہ چلی گئی ہے. میری بچی کہیں چلی گئی ہے. حماد شاہ کی آواز رند گئی. قیس کے ہاتھ سے موبائل پھسلنے لگا. وہ دیوانوں کی طرح حویلی سے نکلا اور گاڑی بھگاتے ہوئے حماد شاہ کے گھر پہنچا. وہاں سپے ماتم بچھی ہوئی تھی. قیس نے پورا گھر دیکھا. میرا واقعی کہیں نہیں تھی. یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے. آپ نے اسے کیوں مجبور کیا؟ کیوں کہا وہ واپس آئے؟ قیس نے بے خودی میں حماد شاہ پر الزام لگایا. ہاں, ہم نے مجبور کیا, لیکن وجہ تو تم تھے نا قیس. تمہاری دوسری شادی نے اسے گھر سے بے گھر کر دیا. اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا. قیس وہاں سے نکل کھڑا ہوا. وہ پاگلوں کی طرح شہر کی سڑکوں پر گاڑی دوڑا رہا تھا. بس اڈے, ریلوے اسٹیشن, ایئرپورٹ. اس نے ہر جگہ چھان ماری مگر میرب کا کوئی سراغ نہیں ملا. وہ زمین نکل گئی تھی, آسمان کھا گیا تھا. شام تک وہ بری طرح تھک ہار کر حویلی واپس آیا. اس کا حلیہ بگڑا ہوا تھا اور آنکھیں سرخ تھی. وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا جہاں وہ نئی نویلی دلہن سہمی ہوئی بیٹھی تھی. اسے دیکھ کر قیس کا خون کھول اٹھا. خوش ہو تم؟ مل گیا تمہیں سکون؟ تمہاری وجہ سے میری میرب مجھے چھوڑ کر چلی گئی. لڑکی ڈر کر پیچھے ہٹی. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. صاحب میرا کیا قصور؟ مجھے تو میرے باپ نے زبردستی یہاں بھیجا ہے. میں تو خود کسی اور کی امانت تھی. قیس اسے چھڑکنے کے لیے آگے بڑھا تھا. اس کے الفاظ سن کر ٹھٹک گیا. کیا کہا تم نے؟ کسی اور کی امانت؟ لڑکی نے روتے ہوئے سر ہلایا. ہاں صاحب, میں اپنے کزن سے محبت کرتی تھی. ہم شادی کرنا چاہتے تھے لیکن میرے باپ نے پیسوں کی لالچ میں میرا سودا آپ کے باپ سے کر دیا. مجھے تو آپ کی دولت نہیں چاہیے صاحب, مجھے تو اپنی محبت چاہیے تھی. قیس کو لگا جیسے کسی نے اس کے سر پر ہتھوڑا دے مارا ہو. وہ لڑکھڑا کر پیچھے صوفے پر گر گیا. وہ جس اولاد کی خاطر ایک ہستی بستی زندگی برباد کر چکا تھا, جس کے لیے اس نے اپنی میرب کا دل توڑا تھا. وہ لڑکی خود کسی اور کی محبت تھی. وہ بھی ایک قربانی کا بکرا تھی. یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم کسی اور کو چاہتی تھی؟ قیس کی آواز میں شکستگی تھی. جی صاحب, میں تو یہاں لاش بن کر آئی ہوں. میرا جسم یہاں ہے مگر میری روح وہیں ہے. قیس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا. اسے اپنی غلطی کی سنگینی سے احساس اب شدت سے ہو رہا تھا. قدرت نے کیا بھیانک مذاق کیا تھا اس کے ساتھ. وہ جس وارث کے لیے میرب کو ٹھکرا کر آیا تھا, اس وارث کی ماں تو خود کسی اور کی چاہت میں گرفتار تھی. میرب نے مجھ سے ٹوٹ کر محبت کی تھی اور میں نے اس کا دل توڑ دیا. اور یہ لڑکی یہ بھی مجبور ہے. ہم سب اس جھوٹی انا اور خاندانی روایات کی بھیڑ چڑھ گئے ہیں. اس رات قیس حویلی میں نہیں سویا. وہ گاڑی لے کر دوبارہ سڑکوں پر نکل گیا. میرب کی تلاش اب اس کا جنون بن چکی تھی. دوسری طرف میرب ایک اجنبی شہر میں تھی. ایک سستے سے ہوٹل کے کمرے میں وہ کھڑکی کے پاس کھڑی باہر دیکھ رہی تھی. یہ شہر اجنبی تھا, لوگ اجنبی تھے, مگر اسے یہاں سکون تھا. کم از کم یہاں کوئی اسے حقارت سے دیکھنے والا نہیں تھا, کوئی اسے بانجھ ہونے کا تانا دینے والا نہیں تھا. اس نے اگلے دن اخبار خریدا اور نوکریوں کے اشتہارات دیکھنے لگی. وہ پڑھی لکھی تھی اور اسے یقین تھا کہ اسے کوئی نہ کوئی کام مل جائے گا. 2 دن کی تگ و دو کے بعد اسے ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر کی جاب مل گئی.
تنخواہ کم تھی مگر گزارے کے لیے کافی تھی۔ اس نے اسکول کے پاس ہی ایک ورکنگ ویمن ہاسٹل میں کمرہ لے لیا۔ ہاسٹل کی وارڈن ایک سخت مزاج لیکن رحم دل عورت تھی۔ اس نے میرب کی حالت دیکھ کر اس سے زیادہ سوال نہیں کیے۔ میرب نے اپنی زندگی کا نیا باب شروع کر دیا تھا۔ دن کو اسکول اور شام کو ٹیوشنز۔ وہ خود کو اتنا مصروف کر لیتی کہ اسے سوچنے کا موقع ہی نہ ملے، لیکن رات کے سناٹے میں جب وہ بستر پر لیٹتی تو قیس کی یاد اسے گھیر لیتی۔ وہ تکیے میں منہ دے کر روتی مگر کبھی کمزور نہیں پڑتی۔ وقت گزرتا گیا اور اس کا وجود بدلنے لگا۔ وہ اب صرف میرب نہیں ایک ماں بن رہی تھی۔ مہینے گزرتے گئے اور قیس کا پاگل پن بڑھتا گیا۔ وہ شہر کا چپا چپا چھان چکا تھا۔ اس نے پرائیویٹ سوراخ رساں بھی لگائے مگر میرب نے اپنا نام اور شناخت اتنی ہوشیاری سے چھپائی تھی کہ اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ بیگم نواز شاہ بیٹی کی حالت دیکھ کر اندر ہی اندر کھل رہی تھی۔ انہیں بھی اب اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا مگر تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ قیس نے دوسری بیوی کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ وہ لڑکی حویلی کے کونے میں پڑی رہتی۔ قیس اسے دیکھتا بھی نہیں تھا۔ وہ اسے طلاق دینا چاہتا تھا مگر میرب کے واپس آنے تک وہ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے قاصر تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اگر اس نے طلاق دی تو شاید میرب واپس آ جائے، لیکن میرب کا تو کوئی اتا پتہ ہی نہیں تھا۔ ایک شام قیس تھانے میں بیٹھا۔ انسپکٹر اس کا پرانا جاننے والا تھا۔ دیکھو قیس صاحب، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، تمام شہروں کے تھانوں میں اس کا حلیہ بھجوا دیا ہے، لیکن سچ کہوں تو اتنے عرصے بعد امید کم ہی رہتی ہے۔ عورت ذات ہے، اکیلی کہاں تک سروائیو کرے گی؟ خدا نہ کرے کوئی حادثہ، بس کرو۔ قیس میز پر مکہ مار کر چیخا، میری میرب کو کچھ نہیں ہو سکتا، وہ زندہ ہے اور میں اسے ڈھونڈ کر رہوں گا۔ ایک گھر، ایک ایک گلی چھان ماروں گا لیکن اسے واپس لاؤں گا۔ وہ غصے سے تھانے سے نکلا۔ باہر بارش ہو رہی تھی اور وہ بارش میں بھیگتا وہ اپنی گاڑی کے پاس کھڑا تھا۔ آسمان بھی شاید اس کے آنسوں کے ساتھ رو رہا تھا۔ میرب، تب مجھے اتنی بڑی سزا نہیں دے سکتی، واپس آ جاؤ، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، میں اس خاندان، اس جاگیر، اس وارث سب کو آگ لگا دوں گا، بس تم واپس آ جاؤ۔ مگر ہوائیں اس کی آواز واپس اسی کے منہ پر مار رہی تھی۔ دور کسی دوسرے شہر میں میرب ہاسٹل کے کمرے میں درد سے کرا رہی تھی۔ آج وہ وقت آ گیا تھا جب اسے اپنی زندگی کا سب سے بڑا امتحان دینا تھا۔ وارڈن اور ہاسٹل کی کچھ لڑکیوں سے اسپتال لے کر گئیں اور پھر وہ لمحہ آیا جب آپریشن تھیٹر میں ایک ننھی سی جان کی چیخ گونجی۔ میرب نے نیم قنودگی میں ڈاکٹر کے ہاتھ میں اس ننھے وجود کو دیکھا۔ مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر کی آواز میرب کے کانوں میں رس کھول گئی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو تھاما۔ وہ بالکل قیس جیسی تھی، وہی آنکھیں، وہی نقش۔ میرب نے اسے سینے سے لگایا اور اس کے ماتھے کو چوما۔ روحی، میری روحی، تم میری روح ہو، تم صرف میری ہو، اس پر کسی اور کا سایہ بھی نہیں پڑنے دوں گی۔ اس نے عزم کیا کہ وہ روحی کو اکیلے پالے گی، وہ باپ اور ماں دونوں کا پیار دے گی۔ اب زندگی بھر قیس کو اپنا اور اس کی اولاد کا منہ نہیں دکھائے گی۔ یہی سزا تھی اس شخص کے لیے جس نے اولاد کی خاطر محبت کا سودا کیا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ قیس کی حالت کسی مجذوب جیسی ہوتی جا رہی تھی۔ حویلی کی دیواریں اسے کاٹنے کو دوڑتی تھی۔ وہ راتوں کو اٹھ کر پورے گھر کا چکر لگاتا تھا، اس امید پر کہ شاید کسی کونے میں میرب نکل آئے اور مسکرا کر کہے کہ وہ تو یہی تھی، مگر یہ سب اس کا وہم تھا۔ میرب جا چکی تھی اور اپنے پیچھے ایک ایسا خلا چھوڑ گئی تھی جو کبھی پر نہیں ہو سکتا تھا۔ بیگم نواز شاہ اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر خون کے آنسو روتی تھی۔ ایک رات قیس اپنے کمرے میں اندھیرے میں بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا کہ بیگم نواز شاہ کمرے میں داخل ہوئی۔ انہوں نے بتی جلائی تو قیس کی آنکھوں میں موجود ویرانی دیکھ کر ان کا دل دہل گیا۔ قیس بیٹا، کب تک یوں خود کو سزا دیتے رہو گے؟ جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ میرب اپنی مرضی سے گئی ہے، اب تمہیں اپنی زندگی کی طرف لوٹنا ہوگا۔ اس بچی کا کیا قصور ہے جو تمہارے نکاح میں ہے؟ وہ تمہاری بیوی ہے۔ قیس نے ایک تنزیہ ہنسی ہنسی اور سگریٹ ایشٹرے میں مسل دی۔ بیوی؟ کون سی بیوی ماں جی؟ وہ جس کا سودا آپ نے اور بابا نے کیا تھا، یا وہ جسے میں نے دھوکہ دیا اور گھر سے نکال دیا؟ بیگم نواز شاہ کی نظریں جھک گئی۔ بیٹا، وہ لڑکی تمہارے نکاح میں ہے، اسے حقوق دینا تمہارا فرض ہے۔ اللہ نے تمہیں اولاد جیسی نعمت سے نوازنے کا وسیلہ اسے بنایا ہے۔ قیس ایک جھٹکے سے کھڑا ہو اس کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ کون سی نعمت اور کیسا وسیلہ؟ آپ جانتی ہیں ماں جی، وہ لڑکی اس کمرے میں کیوں سے سکتی رہتی ہے؟ کیونکہ وہ کسی اور کی امانت ہے، وہ کسی اور کو چاہتی ہے۔ ہم نے صرف اپنی انا اور وارث کی ہوس میں 2 زندگیوں کو برباد نہیں کیا بلکہ 3 زندگیاں تباہ کی ہیں، میرب کی، میری اور اس بے گناہ لڑکی کی۔ بیگم نواز شاہ حیرت سے منہ کھولے بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ یہ انکشاف ان کے لیے نیا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ کسی اور کو چاہتی تھی؟
جی ماں جی، قیس کی آواز میں کرب تھا۔ وہ اپنے کزن سے محبت کرتی تھی، لیکن اس کے باپ نے پیسوں کی خاطر اس کا سودا ہم سے کر دیا۔ میں جب بھی اس کی طرف دیکھتا ہوں مجھے اپنا گناہ یاد آتا ہے۔ ویسے بیوی کا درجہ تو دور کی بات، اسے نظر بھر کر دیکھ بھی نہیں سکتا۔ میرے دل و دماغ پر صرف میرب کا قبضہ ہے۔ قیس وہاں سے نکل کر ٹیرس پر چلا گیا۔ ٹھنڈی ہوا اس کے جلتے وجود کو ٹھنڈا کرنے سے تو قاصر تھی۔ میرب کی جدائی اسے اندر تک توڑ گئی تھی۔ وہ بیوی جسے وہ اولاد کے لیے سوکن لانے کی دھمکی دیتا رہا تھا، اس کے جانے کے بعد اسے احساس ہوا کہ اولاد ثانوی چیز تھی، اصل زندگی تو میرب کے دم سے تھی۔ دوسری طرف میرب اپنی ننھی سی دنیا میں مگن تھی۔ شہر کی بھیڑ میں اس نے اپنی ایک الگ پہچان بنا لی۔ وہ دن بھر اسکول میں پڑھاتی اور شام کو ٹیوشن پڑھاتی۔ اس کی گود میں ننھی روحی اب پورے 6 ماہ کی ہو چکی تھی۔ وہ بالکل قیس کی تصویر تھی۔ جب وہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے میرب کو دیکھتی تو میرب کو لگتا جیسے قیس اسے دیکھ رہا ہے۔ میرب نے روحی کو دودھ پلاتے ہوئے اس کے ماتھے کو چوما۔ تمہیں پتا ہے روحی، تمہاری آنکھیں بالکل تمہارے بابا جیسی ہیں، ضدی اور گہری۔ روحی نے جواب میں ایک دل فریب مسکراہٹ بکھیر دی اور اپنے ننھے ہاتھ ماں کے چہرے پر پھیرنے لگی۔ میرب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ بچی اس کی کل کائنات تھی۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ روحی کو اتنی محبت دے گی کہ اسے کبھی باپ کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ ادھر قیس کا جنون کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ شہر شہر خاک چھان رہا تھا۔ میرب کے والدین نے بھی اپنی بیٹی کو ڈھونڈنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، مگر میرب نے اتنی ہوشیاری سے اپنی جگہ بدلی تھی کہ کسی کو کانو کان خبر نہ ہوئی۔ قیس اکثر حماد شاہ کے گھر کے چکر لگاتا، ان کی دہلیز پر بیٹھ کر معافی مانگتا، مگر حماد شاہ کا دل اب پتھر کا ہو چکا تھا۔ تمہیں اللہ کی پکڑ آئی ہے قیس، تم تڑپتے رہو گے ساری عمر۔ حماد شاہ کے یہ الفاظ قیس کے کانوں میں گونجتے رہے۔ ایک دوپہر قیس اپنے آفس میں سر تھامے بیٹھا تھا کہ اس کا فون بجا۔ اسکرین پر ڈی ایس پی کا نمبر دیکھ کر اس کا دل زوروں سے دھڑکا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا۔ ہیلو قیس صاحب، دوسری طرف سے ڈی ایس پی کی بھاری آواز آئی۔ جی میں بول رہا ہوں۔ کوئی خبر ملی؟ قیس صاحب کی ایک بری خبر ہے، ہمیں دریا کے کنارے سے ایک نامعلوم لڑکی کی لاش ملی ہے۔ حلیہ وہی ہے جو آپ نے بتایا تھا، کپڑے بھی ویسے ہی ہیں، آپ کو شناخت کے لیے آنا ہوگا۔ قیس کے ہاتھوں سے موبائل گرتے گرتے بچا۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میری میرب نہیں ہو سکتی۔ وہ دیوانہ وار آفس سے نکلا، گاڑی کیسے چلائی، کتنے سگنل توڑے، اسے کچھ ہوش نہیں تھی۔ وہ بس جلد از جلد وہاں پہنچنا چاہتا تھا تاکہ اسے خبر کو جھٹلا سکے۔ اسپتال کے مردہ خانے کی فضا میں عجیب سی بو اور نحوست تھی۔ قیس جب وہاں پہنچا تو اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ انسپکٹر اسے دیکھ کر ہمدردی سے سر ہلایا اور اسٹریچر کی طرف اشارہ کیا۔ قیس بوچھل قدموں سے اسٹریچر کے قریب گیا۔ اس کا دل اتنی زوروں سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا ابھی سینہ پھاڑ کر باہر آ جائے گا۔ اس نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے سفید چادر کا کونا تھاما۔ یا اللہ رحم، اگر یہ میرب ہوئی تو میں زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ اس نے آنکھیں بند کی اور ایک جھٹکے سے چادر چہرے سے ہٹائی۔ اگلے ہی لمحے اس کے منہ سے ایک لمبی سانس خارج ہوئی۔ وہ میرب نہیں تھی، وہ کوئی اور بدقسمت لڑکی تھی۔ چہرے کے نقوش ملتے جلتے ضرور تھے مگر وہ اس کی میرب نہیں تھی۔ قیس وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر شکر ادا کیا۔ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے مالک کہ وہ زندہ ہے، میری میرب زندہ ہے۔ انسپکٹر نے اسے پانی کا گلاس پیش کیا۔ قیس صاحب آپ حوصلہ رکھیں، ہم تلاش جاری رکھیں گے۔ قیس نے پانی پیا اور ایک نئے عزم کے ساتھ کھڑا ہوا۔ مجھے پتا ہے وہ زندہ ہے، میرا دل کہتا ہے وہ اسی دنیا میں ہے اور میرے لیے سانس لے رہی ہے۔ میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا۔ وقت پڑ لگا کر اڑ رہا تھا۔ اس طرح تلاش اور امید میں 3 سال کا طویل عرصہ بیت گیا۔ ان 3 سالوں میں قیس بوڑھا ہو گیا تھا۔ اس کے بالوں میں چاندی اتر آئی تھی اور چہرے پر گہری جھریاں پڑ گئی تھی۔ وہ ہنسنا ہی بھول چکا تھا۔ اس نے کاروبار، زمینیں، سب کچھ منشیوں کے حوالے کر دیا تھا اور خود درویش بن گیا تھا۔ حویلی کا ماحول بھی سوگوار تھا۔ وہ لڑکی جسے قیس کی ماں وارث کے لیے لائی تھی اب بھی حویلی کے گوشے میں اپنی زندگی کے دن پورے کر رہی تھی۔ قیس نے اسے صاف کہہ دیا تھا وہ جب چاہے جا سکتی اور اگر چاہے تو اپنے محبوب سے شادی کر سکتی ہے۔ قیس اس کا سارا خرچہ اٹھائے گا، لیکن وہ لڑکی اپنے روایتی باپ سے ڈرتی تھی، اس لیے اس کی قید میں تھی۔ بیگم نواز شاہ 3 سالوں میں غم اور پچھتاوے کی آگ میں جل کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی تھی۔ ان کا بلڈ پریشر اور شوگر دونوں آؤٹ آف کنٹرول رہنے لگے۔ ڈاکٹرز نے جواب دے دیا اور انہیں بڑے شہر کے اسپتال لے جانے کا مشورہ دیا۔ قیس بیٹا مجھے معاف کر دو، میں نے تمہاری خوشیاں چھین لی۔ ماں بستر پر لیٹی روزانہ یہی گردان کرتی۔ قیس ان کا ہاتھ تھام کر خاموش رہتا۔ وہ کیا کہتا؟ ماں کو معاف کر بھی دیتا تو خود کو کیسے معاف کرتا؟
ڈاکٹر نے کہا کہ ماں جی کو شہر کے کارڈیولوجی سینٹر لے جانا ہوگا، یہاں ان کا علاج ممکن نہیں۔ قیس نے ایک صبح حویلی میں اعلان کیا، انتظامات مکمل کیے گئے۔ قیس ماں کو لے کر اسی شہر کی طرف روانہ ہوا جہاں میرب نے اپنی پناہ گاہ بنا رکھی تھی۔ قدرت نے بچھڑے ہوئے لوگوں کو ملانے کا انتظام کر لیا تھا۔ دوسری طرف میرب ان 3 سالوں میں ایک مضبوط عورت بن کر ابھری۔ روحی اب 3 سال کی ہو چکی تھی۔ وہ بہت شرارتی اور باتیں کرنے والی بچی تھی۔ اس کے سوالات اکثر میرب کو لاجواب کرتے تھے۔ مما، سب کے بابا انہیں اسکول لینے آتے ہیں، میرے بابا کب آئیں گے؟ روحی نے اسکول یونیفارم میں ملبوس اپنی توتلی زبان میں پوچھا۔ میرب اس کو جوتے پہنا رہی تھی۔ اس کا ہاتھ رک گیا۔ روحی بیٹا، آپ کے بابا اللہ میاں کے پاس ہیں، وہ وہاں سے آپ کو دیکھتے ہیں اور بہت پیار کرتے ہیں، لیکن میں نے انہیں نہیں دیکھا۔ وہ کیسے لگتے ہیں؟ میرب نے روحی کا معصوم چہرہ ہاتھوں میں تھاما۔ وہ بالکل آپ جیسے لگتے ہیں، وہی آنکھیں، وہی ناک۔ جب میں آپ کو دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے میں انہیں دیکھ رہی ہوں۔ اس دن میرب کا دل بہت اداس تھا، نہ جانے کیوں۔ اسے بار بار قیس کی یاد آ رہی تھی۔ 3 سال گزر گئے تھے، لیکن قیس کی محبت اس کے دل سے نہیں نکلی تھی۔ نفرت کے پردے کے پیچھے کہیں نہ کہیں محبت ابھی بھی زندہ تھی، جو اسے بے چین رکھتی تھی۔ اتفاق سے میرب اسی اسپتال کے قریب رہتی تھی جہاں قیس اپنی ماں کو لے کر آ رہا تھا۔ شام کا وقت تھا اور میرب روحی کو لے کر قریبی پارک سے واپس آ رہی تھی۔ روحی نے آئس کریم کی ضد کی تو میرب اسے لے کر ایک دکان کی طرف بڑھی تھی۔ ہسپتال کے باہر گاڑیوں کا رش تھا۔ قیس نے ماں کو ایمرجنسی وارڈ میں شفٹ کروا دیا اور خود دوائیاں لینے کے لیے باہر میڈیکل سٹور کی طرف آیا۔ اس کا ذہن الجھا ہوا تھا۔ ماں کی حالت تشویشناک تھی اور وہ خود کو تنہا محسوس کر رہا تھا۔ وہ میڈیکل سٹور سے دوائیاں لے کر پلٹا ہی تھا کہ اس کی نظر سڑک کے اس پار پڑی۔ وہاں ایک چھوٹی سی بچی ہاتھ میں غبارے لے کر بھاگ رہی تھی۔ قیس کی نظریں اس بچی پر جم گئی، وہی آنکھیں، وہی انداز۔ اسے لگا جیسے وقت کا پہیہ الٹا گھوم گیا ہو اور وہ بچپن میں میرب کو دیکھ رہا ہو۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی کشش پیدا ہوئی۔ وہ بے اختیار سڑک پار کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ اسے نہیں معلوم تھا وہ کس کی طرف جا رہا ہے، بس ایک انجانی ڈور اسے اس بچی کی طرف کھینچ رہی تھی۔ روحی رکو، گر جاؤ گی۔ پیچھے سے ایک جانی پہچانی آواز آئی، ایک ایسی آواز جسے سننے کے لیے قیس کے کان 3 سال سے ترس رہے تھے۔ قیس کے قدم وہیں جم گئے۔ اس کا دل سینے میں زور زور سے بجنے لگا۔ کیا یہ اس کا وہم ہے؟ کیا 3 سال کے رت جگوں نے اسے نفسیاتی مریض بنا دیا ہے؟ اس نے آہستہ سے مڑ کر دیکھا۔ بچی بھاگتی ہوئی ایک عورت کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ وہ عورت جھک کر بچی کو ڈانٹ رہی تھی، مگر اس کے لہجے میں شفقت تھی۔ قیس کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ وہ میرب تھی، اس کی میرب، زندہ سلامت اس کے سامنے، اور وہ بچی۔ قیس کا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا۔ وہ بچی ہو بہو اس کی ہم شکل تھی۔ یہ میری بیٹی، میری اور میرب کی بیٹی۔ قیس کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ خوشی، حیرت اور شکر گزاری کے جذبات نے اسے گھیر لیا۔ وہ سب کچھ بھول کر دیوانہ وار سڑک کے اس پار بھاگا۔ روحی بیٹا، میں نے منع کیا تھا نا کہ روڈ پر نہیں بھاگتے۔ میرب روحی کا ہاتھ پکڑے اسے سمجھا رہی تھی کہ اسے اپنے اوپر ایک سایہ محسوس ہوا۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا تو سامنے قیس کھڑا تھا، وہی قیس جس سے وہ بھاگ رہی تھی، وہی قیس جس کی یاد اسے ہر پل ستاتی تھی۔ دونوں کی نظریں ملی۔ وقت تھم گیا۔ شور شرابہ مدھم پڑ گیا۔ صرف 2 ٹوٹی ہوئی روحیں ایک دوسرے کے سامنے کھڑی تھی اور ان کے درمیان ان کی محبت کی نشانی۔ روحی حیرت سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی جسے وہ آج تک صرف تصویر میں ہی جانتی تھی۔ سڑک کے کنارے کھڑے قیس اور میرب ایک دوسرے کو یوں دیکھ رہے تھے جیسے زمانوں بعد ملے ہوں۔ وقت کا پہیہ تھم گیا تھا۔ ٹریفک کا شور، لوگوں کی چہل پہل اور سب کچھ معدوم ہو چکا تھا۔ وہاں صرف وہ 2 تھے اور ان کے درمیان کھڑی وہ ننھی گڑیا جو حیرت سے کبھی اپنی ماں کو دیکھتی اور کبھی اس اجنبی شخص کو جس کی آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب جاری تھا۔ میرب۔ قیس کے لبوں سے نکلا یہ لفظ کسی التجا کی طرح تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا ان کے قریب آیا۔ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی اور ہاتھ لرز رہے تھے۔ اس وجود کو چھو کر یقین کرنا چاہتا تھا کہ یہ خواب تو نہیں۔ میرب نے اپنی بیٹی کو حفاظتی حصار میں لیتے ہوئے اسے اپنے پیچھے چھپا لیا۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور غصے کی ملی جلی کیفیت تھی۔ دور رہیں ہم سے، کیوں آئے ہیں اب ہمارے سامنے؟ ہم اپنی دنیا میں بہت خوش۔ میرب کی آواز میں لرزش تھی مگر لہجہ سخت تھا۔ قیس وہیں رک گیا۔ اس نے بے بسی سے میرب کے اور پھر اس کے پیچھے چھپی روحی کو دیکھا۔ تم نے ایسا کیوں کیا میرب؟ کیوں میری اولاد کو اور خود کو مجھ سے دور کیا؟ یہ میری بیٹی ہے نا، میری اپنی روحی۔
قیس کی آواز بھرائی ہوئی تھی. وہ ہاتھ بڑھا کر بچی کو چھونا چاہتا تھا مگر میرب نے اسے ٹوک دیا. آپ کی اولاد؟ وہی اولاد نا جس کے لیے آپ نے مجھے چھوڑ دیا، جس وارث کی خاطر آپ میرے سر پر سوکن لے کر آئے تھے. تو کیوں میں دوبارہ اس کو آپ کے پاس لے کر جاتی؟ میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹی اس گھٹن زدہ ماحول میں پلے جہاں رشتوں سے زیادہ زمینوں کو اہمیت دی جاتی ہے. قیس نے نفی میں سر ہلایا. اس کے چہرے پر اذیت کے گہرے سائے تھے. میں نے چھوڑا نہیں تھا تمہیں میرب، خدا گواہ ہے میں نے ایک پل کے لیے بھی تمہیں اپنے دل سے نہیں نکالا. میں تو ہمیشہ تمہیں اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا. میری غلطی کتنی بڑی سزا دی تم نے مجھے. 3 سال میرب، 3 سال میں روز جیتا رہا اور روز مرتا. میرب کی آنکھوں سے بھی آنسو چھلک پڑے. وہ ضبط کے بندھن ٹوٹتے ہوئے محسوس کر رہی تھی. سزا میں نے نہیں دی قیس، سزا آپ نے خود کو اور مجھے دی ہے. اس دن آپ نے میرا مان نہیں توڑا بلکہ میرے وجود کو کرچی کرچی کر دیا. قیس ایک قدم مزید آگے بڑھا. اس کی نظریں روحی پر جمی تھی جو ماں کے دوپٹے سے منہ نکالے اسے دیکھ رہی تھی. تمہارے جانے کے بعد ہی میں نے کمرے میں پڑھی تمہاری وہ میڈیکل رپورٹ دیکھی تھی جس میں تمہاری پریگننسی کا ذکر تھا. تم نہیں جانتی میرا اس لمحے مجھ پر کیا قیامت ٹوٹی تھی. مجھے اندازہ ہوا کہ میں کتنا غلط تھا. جس اولاد کی خاطر میں پاگل ہو رہا تھا وہ تو میرے گھر میں ہی پرورش پا رہی تھی اور میں اندھا ہو چکا تھا. میں نے تمہیں بہت ڈھونڈا، گلی گلی شہر شہر خاک جانی، لیکن تم مجھے نہیں ملی. مجھے لگا میں نے سب کچھ کھو دیا. قیس گھٹنوں کے بل سڑک پر بیٹھ گیا. وہ شخص جو کبھی اپنی انا کے گھوڑے پر سوار رہتا تھا آج اپنی بیوی اور بیٹی کے قدموں میں بکھرا پڑا تھا. میں بہت تڑپا ہوں میرا، مجھے میری غلطی کی سزا مل چکی. خدا کے لیے اب اور نہ تڑپاؤ، مجھے معاف کر دو، مجھے میری بیٹی سے ملنے دو. روہی جو خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی تھی اپنی ماں کی گرفت ڈھیلی پا کر آہستہ سے آگے بڑھی. وہ قیس کے قریب گئی اور اپنے ننھے ہاتھ سے اس کے آنسو پہنچے. آپ کیوں رو رہے ہیں انکل؟ میری مما کہتی ہیں اچھے بچے نہیں روتے. بیٹی کے لمس نے قیس کی رہی سے ہی ہمت بھی توڑ دی. اس نے تڑپ کر روہی کو اپنے سینے سے لگایا. میری جان، میری بچی، میں رو نہیں رہا، میں خوش ہوں، تمہیں دیکھ کر خوش ہوں. میرا بھی منظر دیکھ کر منہ پھیر گئی. اس کا دل پگھل رہا تھا مگر دماغ ابھی بھی ماضی کے زخم کو کریت رہا تھا. وہ کیسے بھول جائے وہ تھپڑ، وہ تسلیل، وہ بے بسی. نہیں قیس، میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی. میرا آپ سے کوئی رشتہ نہیں. آپ نے دوسری شادی کر لی تھی، اب آپ اپنے اسی وارث کے ساتھ خوش رہیں. میرب نے روحی کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچنا چاہا. اسی لمحے پیچھے سے ایک ویل چیئر آتی دکھائی دی. بیگم نواز شاہ جنہیں نرس ویل چیئر پر ایمرجنسی وارڈ سے باہر لا رہی تھی. میرب بیٹی. بیگم نواز شاہ کی نحیف آواز آئی. انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے میرب کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا. مجھے معاف کر دو میری بچی، میں گنہگار ہوں تمہاری. میں نے اپنے لالچ میں تمہارا گھر برباد کیا. دیکھو میرا بیٹا مر جائے گا تمہارے بنا. اس کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی. میرب نے نفرت سے منہ پھیرنا چاہا مگر بیگم نواز شاہ کی ویل چیئر آگے بڑھا کر میرب کا دامن تھام لیا. خدا کے لیے میرب ہمیں سزا دے لو مگر اس معصوم بچی کو باپ کے سائے سے محروم نہ کرو. قیس نے ان 3 سالوں میں دوسری بیوی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا. وہ تو صرف تمہارا پجاری بن کر رہا ہے. اگر تم آج نہ مانی تو وہ یہیں سڑک پر جان دے دے گا. میرب نے قیس کی طرف دیکھا جو ابھی بھی زمین پر بیٹھا روحی کے ہاتھوں کو چوم رہا تھا. اس کی آنکھوں میں وہ پچھتاوا تھا جو جھوٹا نہیں ہو سکتا. میرب نے ایک لمبی سانس لی اور اپنا ہاتھ بیگم نواز شاہ کے ہاتھوں پر رکھ دیا. میں صرف اپنی بیٹی کی خاطر واپس جا رہی. اگر دوبارہ کبھی میری عزت نفس مجروح ہوئی تو میں پلٹ کر نہیں دیکھوں گی. قیس نے یہ سب سن کر سر اٹھایا. اس کے چہرے پر تشکر کے جذبات تھے. وہ کھڑا ہوا اور میرب کے قریب آیا. میں وعدہ کرتا ہوں میرب، اب تمہیں کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا. میں اپنی پوری زندگی تمہاری اور روحی کی خوشیوں کے لیے وقف کر دوں گا. قیس نے بیگم نواز شاہ، میرب اور روحی کو گاڑی میں بٹھایا اور واپسی کا سفر شروع کر دیا. جب گاڑی حویلی کے پورچ میں رکی تو ملازمین حیرت سے اپنی مالکن کو واپس آتا دیکھ رہے تھے. میرب نے حویلی کی عمارت کو دیکھا. یہ وہی جگہ تھی جہاں سے وہ رات کے اندھیرے میں چوروں کی طرح نکلی تھی اور آج وہ اپنی بیٹی کے ساتھ سر اٹھا کر واپس آئی تھی. قیس نے آگے بڑھ کر روحی کو گود میں اٹھایا اور میرب کا ہاتھ تھام کر اندر لے گیا. لاؤنج میں خاموشی تھی. قیس نے ملازمین کو اشارہ کیا وہ سامان کمرے میں پہنچائیں. تھوڑی دیر کے بعد قیس اس کمرے کی طرف گیا جہاں وہ دوسری لڑکی رہتی تھی. وہ لڑکی کھڑکی کے پاس کھڑی باہر کا منظر دیکھ رہی تھی. میرب اور بچی کی آمد نے اسے بھی چونکا دیا تھا. قیس دروازے پر رکا. آج اسے اس بوجھ کو بھی اتارنا تھا. آمنہ، قیس نے اسے پکارا. لڑکی پلٹی. اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح اداسی اور خوف تھا. جی صاحب، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا نا
کہ میں تمہاری زندگی خراب نہیں کروں گا؟ آج وہ وقت آ گیا، میرب واپس آ گئی ہے اور اللہ نے مجھے میری بیٹی سے بھی ملا دیا۔ اب تمہیں اس قید میں رہنے کی ضرورت نہیں۔ لڑکی نے حیرت سے قیس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب صاحب؟ میں جانتا ہوں کہ تم اپنی کزن سے محبت کرتی ہو اور زبردستی یہاں بھیجی گئی ہو۔ میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں آمنہ، تم آزاد ہو، اور میں خود تمہارے باپ سے بات کروں گا اور تمہاری شادی تمہاری پسند کی جگہ کرواؤں گا۔ تمہارا سارا خرچہ اور جہیز میں دوں گا، یہ میرا کفارہ سمجھ لو۔ آمنہ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے، وہ اس کے قدموں میں گرنے لگی، مگر قیس پیچھے ہٹ گیا۔ نہیں آمنہ، خوش رہو اور مجھے معاف کر دینا۔ تم 3 سال اس حویلی میں قید رہیں۔ قیس نے اسی وقت وکیل کو فون کر کے قانونی کارروائی شروع کرنے کا حکم دے دیا۔ وہ اپنے کمرے میں آیا جہاں میرب روحی کو کپڑے بدلوا رہی تھی۔ قیس نے دروازہ بند کیا اور ان دونوں کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ روحی نے باپ کو دیکھتے ہی چھلانگ لگائی۔ میرے بابا؟ روحی کے منہ سے الفاظ سنتے ہی قیس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ اس نے روحی اور میرب دونوں کو ایک ساتھ اپنی باہوں میں بھر لیا۔ ہاں میری جان، تمہارا بابا جو اب کبھی بھی تمہیں چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ میرب کی آنکھوں میں بھی نمی تیرنے لگی۔ اس نے سر قیس کے کاندھے پہ رکھ دیا۔ نفرت، غصہ اور شکوے سب اس ایک لمحے میں پگھل گئے تھے۔ محبت جیت گئی تھی۔ قیس نے میرب کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ مجھے معاف کر دو میرب، میں بھٹک گیا تھا، لیکن اب مجھے راستہ مل گیا ہے۔ تم اور روحی ہی میری کل کائنات ہو۔ میرب نے مسکراتے ہوئے قیس کے ہاتھوں کو چوما۔ دیر کر دیا آپ نے قیس، لیکن درست آئے۔ اگلے چند دنوں میں حویلی کا نقشہ بدل گیا۔ بیگم نواز شاہ نے اپنی پوتی کو سر آنکھوں پر بٹھا لیا۔ ان کی بیماری تو جیسے غائب ہی ہو گئی تھی۔ وہ ہر وقت روحی کے ساتھ کھیلتی رہتی تھی۔ آمنہ کو عزت اور احترام کے ساتھ رخصت کیا گیا اور اس کی شادی اس کے محبوب سے کروا دی گئی۔ آج حویلی کے لان میں چھوٹی سی تقریب تھی۔ قیس نے روحی کی سالگرہ کا جشن رکھا تھا۔ حماد شاہ اور ان کی بیگم بھی وہاں موجود تھے۔ اپنی بیٹی اور نواسی کو خوش دیکھ کر ان کے کلیجے ٹھنڈے ہو گئے تھے۔ قیس نے سب کے سامنے مائک تھاما۔ آج میں ایک بات کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے سوچا تھا کہ خاندان کا نام صرف بیٹوں سے چلتا ہے، وارث صرف مرد ہوتے ہیں، لیکن میں غلط تھا۔ اولاد اولاد ہوتی ہے، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی۔ میری بیٹی روحی نے مجھے جینا سکھایا ہے۔ یہی میری وارث ہے اور یہی میرا غرور ہے۔ تالیوں کی گونج میں قیس نے روحی کو گود میں اٹھایا اور کیک کاٹا۔ میرا پاس کھڑی مسکرا رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ قیس کی آنکھوں میں اب وہ جاگیردارانہ غرور نہیں تھا، بلکہ ایک باپ کی نرمی اور شوہر کی محبت تھی۔ دوبارہ سے انہوں نے ایک اچھی زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا تھا، جس میں نہ صرف کوئی بدگمانی اور نہ ہی کوئی انا۔ ماضی کے زخم اب بھر چکے تھے اور مستقبل روشن تھا۔ شکستہ خوابوں کی تعبیر انہیں مل چکی تھی۔ حویلی کی اونچی دیواروں کے درمیان اب قہقہے گونج رہے تھے، اور یہ قہقہے کسی وارث کے محتاج نہیں تھے، یہ محبت کی دین تھے۔